ایک تو ہوتا ہے ایریا مسجد کا، داخل مسجد، اور ایک ہوتا ہے فناء مسجد، جو مسجد کی باؤنڈری میں تو ہے وہ اس اعتبار سے مسجد، لیکن فناء مسجد جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے اس سے خالی، جیسے ہمارے یہاں باہر کا یہ جگہ ہے، یہ مسجد نہیں۔ اگر کوئی ہماری مسجد میں اعتکاف کرے اور باہر بغیر ضرورت کے اگر جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، باہر کا جو ہے فناء مسجد۔ تو اب نماز ہو رہی ہے، متصل اگر صفیں ہوں تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ اب مثلا گرمی ہے تو آپ سوچیں کہ چلو مسجد بجائے صحن میں نماز پڑھ لی جائے، تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے مترادف نہیں ہوگا، یہ مسجد کے باہر ہوگا۔ جو جگہ فناء مسجد ہے بغیر کسی عذر کے اس میں جماعت کرنا جائز نہیں۔ اب عذر کیا ہے؟ جیسے کوئی ریپیرنگ کا کام ہو رہا، چونا سفیدی ہو رہی ہو، نمازی اپنے آپ کو محفوظ نہیں، ایسی صورت میں عذر میں ایسا ہو جائے کوئی حرج۔ لیکن آپ سوچیں گرمی زیادہ ہے، وہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی، وہاں چلے جائیں تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں کئی لوگوں نے بتایا میمن مسجد میں تراویح میں اندر شاید گرمی ہو تو بالکل بعض لوگوں نے ایسا کیا جس کا جی چاہے نہ جہاں چاہے کھڑا ہو جاتا کہ بھئی یہاں ذرا ہوا آ رہی ہے تو یہاں کھڑے ہو، یہاں ہوا ہے یہاں کھڑے ہو جائیں۔ نماز میں کیا ہے؟ ترتیب ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور اس سے متصل صف ہونی چاہیے، اس سے بھی متصل صف ہونی چاہیے۔ اور ہمارے فتاوے کی کتابوں میں یہ بات کہ اگر صفوں میں اتنا خلا ہو، اتنا گیپ ہو کہ گاڑی گزر جائے تو ادھر والوں کی نماز تو ہو گئی، پیچھے والوں کی سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ مسجد اور مسجد کے بیچ میں نہر، اور اس نہر میں چھوٹی موٹی کشتی جس کو پرانی اردو میں بجرا کہتے تھے، یہ اگر کشتی جانے کی جگہ ہے تو اب وہ مقام الگ ہو گیا، یہ مقام الگ ہو گیا، جو ادھر کے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ صفیں متصل ہونی چاہیے اور بغیر کسی عذر کے فناء مسجد جو خارج مسجد ہے، البتہ مسجد کے باؤنڈری میں ہونے کی وجہ سے تو مسجد کہلائی، مگر وہاں کسی عذر کے بغیر جماعت کرنا صحیح نہیں۔ اس لیے ہم یہاں بہت سارے حضرات فرض نماز کے لیے آتے ہیں، سہولت کے لیے وہاں نیت باندھ دیتے ہیں، باہر پڑھ لیتے ہیں۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آن کر کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد کا ثواب ملے۔